یہ کیمیکل ہے کیا؟ آپ کی جو چھت ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے اور یہ ہیٹ کو ٹرانسفر نہیں ہونے دیتا. اس کو کوٹ کرنے کے بعد جو کمرے کا ٹمپریچر ہے وہ کس حد تک نیچے چلا جائے گا؟ پاکستانی میڈ کیمیکل ہے یا اس کی کیا ہسٹری ہے، کہاں سے یہ آیا ہے؟ ایک جو بکٹ ہے یہ 20 کلو کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کتنا پانی ایڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی لائف کیا ہے؟ یہ کتنی دیر تک جو ہے یہ کیمیکل چھتوں پہ کامیاب رہتا ہے؟ 5 مرلہ کا جو گھر ہے اس پہ کتنا جو ہے یہ سلسلہ، یہ کیمیکل کتنا لگ سکتا ہے؟ کمرے کی جو انڈور والز ہیں اس کے اندر بھی لگایا جا سکتا ہے فار بیٹر ریزلٹ. ہم عمومی طور پر چھت پر ٹہل بھی لیتے ہیں سم ٹائمز جوتے اتار کر، تو اس کا کوئی ہیومن سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے. بارشیں جتنی مرضی ہو، ویدر جس طرح کا بھی ہو، اس کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. قیمت کیا ہے اس کی؟ السلام علیکم جی، پبلک ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ارسلان اعظم. مارکیٹ میں ایک ایسا کیمیکل متعارف کرایا گیا ہے جو کہ آپ کو تپش سے بچاتا ہے. چھت پر اگر آپ وہ کیمیکل کروا لیتے ہیں، چھت پر اس کی اگر کوٹنگ کروا لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا بجلی کا جو بل ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ کے جو کمرے کا اور گھر کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. میرے ساتھ عمار رزاق موجود ہیں، یونیکارن کیمیکلز کے ساتھ یہ وابستہ ہیں. عمار رزاق بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عمار بھائی یہ بتائیے یہ کیمیکل ہے کیا؟ یہ مطلب صرف اور صرف جو ہے وہ دھوپ سے ہی بچاتا ہے، اور اس کی کیا کیا جو ہے وہ کوالٹیز؟ یہ کیمیکل بیسیکلی جو سن ریز ہیں، یو وی الٹرا وائلٹ ریز کو ایبزارب ہونے سے بچاتا ہے، جس سے آپ کی جو چھت ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے اور یہ ہیٹ کو ٹرانسفر نہیں ہونے دیتا. بیسیکلی یہ یو وی ریز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ایبزارب نہیں ہونے دیتا. روف کے اوپر آپ کے اس کے 2 کوٹس اپلائی کریں. 20 kg کی یہ بکٹ ہے. 2 کوٹس کا آپ نے ذکر کیا، ایک کوٹ آپ نے لگا دیا، دوسرا کوٹ کتنی دیر بعد اس کو لگانا ہے؟ اس کا جو کیورنگ ٹائم ہے تقریباً 3 to 4 hours ہے، کیونکہ پاکستان میں سن شائن ہوتا ہے. آپ نے دوپہر کو لگانا ہے تو 3-4 گھنٹے میں پہلا کوٹ جو ہے خشک ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو آپ اس کا سیکنڈ کوٹ اپلائی کر سکتے ہیں. 24 hours کے بعد یہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کو لگانے سے پہلے آپ کی چھت کیسی ہونی چاہیے؟ روف کا نیٹ اینڈ کلین ہونا ضروری ہے. آپ اس کو صاف کریں. اس کے اوپر جو چھت کے اوپر رسٹ ہے، فنگس ہے یا ڈسٹ ہے، اس کو پانی سے ریموو کریں تاکہ کیمیکلی پراپرلی روف کے اوپر انسٹال ہو جائے. یہ کوئی پاکستانی میڈ کیمیکل ہے یا اس کی کیا ہسٹری ہے، کہاں سے یہ آیا ہے، کیا ذرا یہ بتائیے. بیسیکلی یہ جرمن ٹیکنالوجی ہے. USA، جرمنی اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں یہ یوز ہو رہی ہے. پاکستان میں ڈیفینیٹلی اب ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، ایڈوانس ہو رہی ہے، لوگ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو جرمنی سے ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں ہم اسے اسمبل کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو بکٹ ہے یہ 20 کلو کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کتنا پانی ایڈ کیا جا سکتا ہے؟ 20 کلو کی یہ بکٹ ہے، اس میں آپ 4 لیٹر پانی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے جیسے دوسری ہماری جو ہوتی ہیں ویدر شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بھی سیم وہی چیز ہے؟ اس کی لائف کیا ہے؟ یہ کتنی دیر تک جو ہے یہ کیمیکل چھتوں پہ کامیاب رہتا ہے؟ اس کی 10 ایئرس کی وارنٹی دیتے ہیں. 10 سال یہ ایفیشنسی کے ساتھ، کمپلیٹ ایفیشنسی کے ساتھ ورک کرتا ہے. یہ ہر ویڈیو دیکھنے والا شخص جو ہے نا وہ قیمت کو لے کر بہت سنجیدہ ہوتا ہے، تو قیمت کیا ہے اس کی؟ 20 kg کی جو بکٹ ہے اس کی پرائس روپیز 12,000 12,000 پہ ہے. یہ 400 اسکوائر فٹ ایریا کوریج دیتی ہے ایک بکٹ. اگر ہم کہیں کہ 5 مرلہ کا جو گھر ہے اس پہ کتنا جو ہے یہ سلسلہ، یہ کیمیکل کتنا لگ سکتا ہے؟ 5 مرلہ میں تقریباً 3 بکٹس آپ کی لگیں گی اور 10 مرلہ میں آپ کی 5 بکٹ ریکوائرڈ ہوں گی، اور اسی طرح ایک کنال کے گھر میں آپ کی 7 to 8 بکٹس لگا 7 سے 8 جو ہے وہ بالٹیاں لگ جاتی ہیں. اگر اس کو تو ہم نے یہ آؤٹر لگایا، اس کو نیچے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کمرے کی جو انڈور والز ہیں اس کے اندر بھی لگایا جا سکتا ہے فار بیٹر ریزلٹ؟ نہیں، اس کا سن ریز کو فیس کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سن ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے. تو ریفلیکشن بیس ہے، اس لیے اس کو سن ریز کو ایکسپوز ٹو سن ہونا چاہیے. یہ مطلب روف کے اوپر لگا رہے ہیں، سن ریز ڈائریکٹ آ رہی ہیں اس پہ اور ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، تو ریفلیکشن بیس ہے یہ کیمیکل. مجھے یہ بتائیے اگر ٹمپریچر جو ہے وہ باہر ہے 40، ٹھیک ہے، تو اس کو کوٹ کرنے کے بعد جو کمرے کا ٹمپریچر ہے وہ کس حد تک نیچے چلا جائے گا؟ یہ تقریباً آپ کو 10 ڈگری تک یہ ٹیمپریچر کو کم کرتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ اگر آؤٹ سائڈ پہ ٹیمپریچر 40 ہے تو آپ کے کمرے کے ان سائڈ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 28-30 ڈگری ہوگا.
अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि हम अमूमी तौर पर छत पर टहल भी लेते हैं समटाइम्स जूते उतार कर, तो इसका कोई ह्यूमन साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ये स्किन एलर्जिक नहीं है और बहुत फ्रेंडली यूज़र है। आप इसके ऊपर इनफैक्ट नंगे पाँव चल भी सकते हैं। दोपहर 12 बजे आपका पाँव भी नहीं चलेगा, छत ठंडी रहेगी। अच्छा, बारिशें जितनी मर्जी हो, वेदर जिस तरह का भी हो, इसको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है? 10 साल की लाइफ का आपने। जी, ये वाटर प्रूफ भी है, तो वाटर प्रूफ होने की वजह से ये बारिशों में खुद को प्रोटेक्ट भी खुद करता है। इनफैक्ट ये रूफ को लीकेज से रोकता है और प्रोटेक्ट करता है। बहुत शुक्रिया जी, हमने ऐसा केमिकल जो है आज आपको दिखाया और बाकायदा तौर पर इसका जो है ये लाइव आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है और ये केमिकल जो है ये तपश से कमरों को बचाता है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस लेकर आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। कोई नए एक्सपेरिमेंट्स, कोई नई जो है मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।